ڈیپ سیک اے آئی ایپ نے امریکی ٹیک جائنٹس کی نیند اڑا دی۔ اے آئی کی چیمپئن چیٹ جی پی ٹی کو ناکو چنے چبا دیا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ٹیک شیئرز اربوں ڈالر گر گئے۔ چینی کمپنی کی ایپ اے آئی کی دنیا میں بھونچال لے آئی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ یہ اور بہت کچھ جانتے ہیں اس ویڈیو میں، ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان ساگر۔ ڈیپ سیک دراصل مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی اسٹارٹ اپ کمپنی ہے جس کی بنیاد لیانگ وین فینگ نے 2023 میں رکھی تھی۔ کمپنی نے ایک اے آئی ماڈل تیار کیا ہے جسے ڈیپ سیک R1 ماڈل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اوپن اے آئی کے 01 جیسے معروف ماڈل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ البتہ اس کو صرف 55 دن تک تربیت دینے میں $6 ملین کی لاگت آئی، جو امریکی اے آئی ماڈلز کی تیاری کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور کارکردگی ٹکر کی ہے۔ اگر چیٹ جی پی ٹی کو ہی لے لیں تو اس کی تربیت پر تقریباً $100 ملین لاگت آئی تھی۔ اس کے مقابلے میں $6 ملین کی لاگت تقریباً 6% ہی بنتا ہے۔ اتنے سستے میں اتنا اچھا چیٹ باٹ بنانے پر جہاں امریکی ٹیک ماہرین چینی کمپنی کو داد دے رہے ہیں، وہاں اس ایجاد پر حیران بھی ہیں۔ ڈیپ سیک ایپ آنے سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اے آئی کی ترقی میں کوئی بہت زیادہ رقم کی ضرورت نہیں یا بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں، اور یہ بات چینی کمپنی نے ثابت بھی کر دی ہے۔ اس ایپ کے تکنیکی پہلوؤں پر آگے چل کر بات کریں گے۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ یوزرز چیٹ جی پی ٹی کو چھوڑ کر ڈیپ سیک کی طرف کیوں کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ اسی ماہ یعنی 20 جنوری 2025 کو اپنے ریلیز کے بعد ڈیپ سیک ایپ تیزی سے ایپل کے ایپ اسٹور پر چیٹ جی پی ٹی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹاپ فری ایپ بن گئی۔ ڈیپ سیک نے تیزی سے انٹرنیٹ یوزرز کی توجہ حاصل کر لی، جس نے چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی اور کو پائلٹ جیسی اپلیکیشنز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ڈیپ سیک بازی لے گیا اور ٹیک کی دیو قامت کمپنیوں کو ناکو چنے چبوا دیے تو غلط نہ ہوگا۔ ڈیپ سیک کی اوپن سورس پیشکش ڈیولپرز کو آزادانہ طور پر سافٹ ویئر میں ترمیم اور ان کی مخصوص ضروریات کے مطابق ڈھالنے کا آپشن فراہم کرتی ہے۔ اپنے حریفوں کی لاگت کے مقابلے میں بہت ہی کم لاگت پر تیار کی گئی ایپ ڈیپ سیک یہ ظاہر کرتی ہے کہ اعلیٰ معیار کے اے آئی ماڈلز کم لاگت میں کارآمد بنائے جا سکتے ہیں، جس سے ایڈوانسڈ اے آئی ٹیکنالوجی کی جانب راہیں آسان ہوتی ہیں۔ ڈیپ سیک ماڈیولر ٹاسک مخصوص ماڈلز پر کام کرتا ہے جو مخصوص سوالات کو رفتار اور کارکردگی کے ساتھ ہینڈل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ یوزرز میں یہ ایپ اس لیے بھی مقبول ہوئی کہ جو سوال جتنا پوچھا جائے اس کا اتنا ہی اور فوری جواب دیتا ہے، اور یہ ایپ فری بھی ہے۔ 20 جنوری 2025 کو اپنی ریلیز کے بعد سے ڈیپ سیک ایپ تیزی سے ڈاؤن لوڈ کیے جانے والی ایپ میں سر فہرست ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صارفین زیادہ سے زیادہ ڈیپ سیک کی جانب کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ ڈیپ سیک کے پیچھے ہے کون؟ ڈیپ سیک 2023 میں لیانگ وین فینگ نے بنائی تھی، اور وہ چین کے شہر ہانگزو میں رہتے ہیں۔ ڈیپ سیک کے لیے ان کا ویژن سستے اور انتہائی مؤثر مصنوعی ذہانت کے ماڈلز بنانا تھا جو امریکی ٹیک کمپنیوں کے اثر و رسوخ کو چیلنج کر سکیں، اور انہوں نے یہ کر دکھایا۔ ڈیپ سیک کے بانی لیانگ وین فینگ اے آئی کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے ہیج فنڈ مینیجر کے طور پر کام کرتے تھے۔ انہوں نے مارکیٹ کے رجحانات کا تجزیہ کرنے اور درست وقت پر درست جگہ سرمایہ کاری کرنے کا تجربہ حاصل کیا تھا۔ ان کی مہارت نے ممکنہ طور پر ڈیپ سیک کے ماڈل کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ انتہائی کم لاگت میں ایک ایسا اے آئی ماڈل تیار کر سکے جو کسی بھی چیٹ باٹ سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈیپ سیک نے اپنے اے آئی ماڈل کو تربیت دینے کے لیے 55 دن کے دوران 2000 NVIDIA H100 چپس کا استعمال کیا، اور نتائج اخذ کرنے کی تربیت کے لیے ہواویز کی Ascend 910C چپس کا استعمال کیا، جس سے اس پر لاگت بھی کم آئی، جبکہ دوسری کمپنیوں کے اسی طرح کے ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کارکردگی نے اے آئی کی دنیا میں ڈیپ سیک کو اپنے ہم اثروں کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ ڈیپ سیک اپنی کم لاگت کی وجہ سے امریکی اسٹاک مارکیٹ پر اثر انداز ہوئی۔ ڈیپ سیک کی لانچنگ کے بعد سے امریکی ٹیک کمپنیوں کو 500 سے 700 بلین ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ، میٹا اور مائکروسافٹ سمیت دیگر ٹیک جائنٹس کو بھی اسٹاک میں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ فوربس میگزین کے مطابق صرف انویڈیا کمپنی کو ایک دن میں $589 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ انویڈیا کے ترجمان نے ڈیپ سیک کو بہترین ماڈل قرار دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ابھی اس کو خاصی تعداد میں
ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स की ज़रूरत है। दरअसल एनवीडिया ऐसी चिप्स बनाती है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के ज़रिए एआई मॉडल्स को तरबियत देते हैं, और ये चिप्स जीपीटी, जेमिनाई और बड़ी बड़ी एआई कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, जिन पर करोड़ों डॉलर की लागत आती है। डीप सीक ने एनवीडिया का महदूद इस्तेमाल करते हुए कम लागत वाली मुतबादिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एनवीडिया की बहुत ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी पर सवालात उठ गए और इसे स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। कम लागत डीप सीक के ओपन सोर्स मॉडल ने डेवलपर्स और सरमायाकारों की यकसा तवज्जो हासिल की, क्योंकि इस ऐप ने इस तासुर को ख़त्म कर दिया है कि एआई के मैदान में तरक्की करने के लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है। डीप सीक ऐप ने एआई मार्केट उथल पुथल कर दी है। चीनी कंपनी ने मार्केट के मुरवजा असूलों को चैलेंज कर दिया है। इस मॉडल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में मुस्तकबिल की सरमायाकारी को नई शक्ल देने के लिए बहस का आगाज़ कर दिया है। डीप सीक के मुकाबले में ओपन एआई जैसी कंपनियों ने अपने मॉडल्स को तरबियत देने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट में कम लागत वाले मौसर जीपीयूज़ मौजूद हैं, लेकिन टेक कंपनियां एनवीडिया पर इसकी आला कारकर्दगी, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, स्केलेबिलिटी और मार्केट में इसकी मोनोपोली की वजह से इन्हिसार करती हैं। अब डीप सीक ने हुआवे एसिड की चिप्स को इस्तेमाल करते हुए मार्केट के रुझान को तब्दील करने की जानिब माइल कर दिया है। डीप सीक से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है, चीनी ऐप का मार्केट में आना अमरीकी कंपनियों के लिए न सिर्फ मायने खेज है बल्कि वेकअप कॉल है। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. इसके साथ ही अमरीकी हुकूमत ने इस बात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है कि चीनी ऐप कहीं अमरीकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा तो नहीं, या ये डेटा प्राइवेसी में खलल तो नहीं डाल सकती। चीन अब मईशत के मैदान में अमेरिका को टफ टाइम देने के बाद टेक्नोलॉजी के मैदान में भी सख्त मुकाबले पर आ गया है, जो अमेरिका के लिए एक और चैलेंज है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।